السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ الانفال کا ماہ اپریل کا آج ہمارا تیسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 11 پیج نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح پہلے آیات کا ترجمہ، دوسرا سبق کا حصہ شارٹ کویسچن اور MCQs، اور آخر میں مفہوم عبارت کو واضح کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ جب تھے تم، قلیل تھوڑے، کم، مستضعفون کمزور، ضعیف، فی الارض زمین میں۔ با محاورہ ترجمہ بن جائے گا، اس وقت کو یاد کرو جب تم کم یعنی قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے زمین میں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ فآواکم، اس نے تم کو جگہ دی۔ وأیدکم، اور تائید کی، بنصرہ، اپنی مدد سے، یعنی با محاورہ بن جائے گا، اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی۔ وَرَزَقَکُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّکُم تشکرون، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جب کہ تم انہیں جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، اور جان رکھو بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد، فتنۃ، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم، اور خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ تو یہ ہمارے ترجمے کے بعد سبق کا دوسرا حصہ، شارٹ کویسچن اور MCQs، کہ مسلمان کہاں پر قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ وہی جواب آسان سا کہ مسلمان سرزمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ تو دوسرا شارٹ کویسچن اور MCQs، کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت سے مراد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت کیا ہے۔ تو جواب ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت سے مراد کیا ہوگا۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا، ان کی پرواہ نہ کرنا۔ اور دوسرا چونکہ السؤال الثالث ثانی دوسرا سوال ہے، اس میں دو امانتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی امانت کا، اور دوسرا اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ مطلب یہ ہوگا کہ اپنے معاملات میں، لین دین کے اندر جو معاملات ہیں اس میں بھی بددیانتی نہ کرو۔ اور تیسرا یعنی ہمارے سبق کا جو حصہ ہوگا وہ یہ تھا کہ مفہوم عبارت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم، اور جان رکھو بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اللہ کے ہاں نیک کاموں کا بہت بڑا
اجر ہے۔ یہ تو ہمارے پاس سادہ ترجمہ جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مفہوم عبارت یہ ہوگا کہ انسان کو حقیقت میں دو چیزوں سے فطری اعتبار سے پیار ہوتا ہے، اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے، اور جس چیز سے انسان کو زیادہ پیار ہوتا ہے اس چیز کے لیے پھر ہر بندہ ناممکن کوشش کو بھی ممکن بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں بہت بڑی بندے کے لیے آزمائش اور فتنہ ہوتا ہے۔ مختلف معاملات کے اندر بندہ اپنے آپ کو امتحانوں میں ڈال کر جائز اور ناجائز کام بھی کر بیٹھتا ہے، جو کہ بندے کے لیے تباہی اور ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو بندہ اپنے مال و دولت میں اور اپنی اولاد کے معاملات میں جائز کاموں کی طرف توجہ دے، اور اپنی اولاد اور معاملات میں یعنی مال و دولت میں ہر ناجائز بات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اسی طرح کا ایک الفاظ بھی دیا گیا جس کا میں معنی بتانا ہے، لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ایک نئے جذبے کے ساتھ اگلے سبق کے آنے تک۔ خدا حافظ۔ اسی جذبے کے ساتھ کہ آگے بڑھتے جاؤ، رکنا نہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔